کبھی سوچا ہے کہ دولت حاصل کرنے کا کوئی ایسا خفیہ فارمولا بھی ہو سکتا ہے جو 100 سال سے بھی زیادہ پرانا ہو؟ ایک ایسا راز جو نسل در نسل بس چند خاص لوگوں کے سینوں میں محفوظ رہا ہو؟ تو آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ کوئی عام طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت ہی طاقتور روحانی عمل ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پیسے کو بالکل ایک میگنٹ کی طرح اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ایک ایسا خفیہ ہتھیار جو بس گنتی کے چند لوگوں تک پہنچا، اور آج ہم اس کی گہرائی میں جائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا، ایک بہت ہی خاص کتاب تک جہاں سے یہ ساری کہانی شروع ہوتی ہے۔ تو بات ہے سن 1914 کی۔ اس عمل کا جو سورس ہے وہ ایک بہت ہی نایاب کتاب ہے جس کا نام ہے اوراد احمدیہ۔ اور سب سے دلچسپ بات کیا ہے؟ یہ کتاب میرے اپنے دادا مولوی احمد دین نے لکھی تھی۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کہانی میرے لیے کتنی ذاتی اور کتنی خاص ہے۔ اچھا، تو اس کتاب میں ایسا کیا خاص تھا؟ کہتے ہیں کہ اس میں وہ سیکرٹ وظیفہ لکھا ہوا ہے جو اللہ کے ولی، جو بزرگان دین تھے، وہ استعمال کیا کرتے تھے، اور اس عمل کو ایک نام بھی دیا گیا، دست غیب، جس کا مطلب ہے غیب سے ملنے والی مدد، یعنی ہیلپ فرام دی انسین۔ امیزنگ، رائٹ؟ اوکے، تو تھیوریز اور تاریخ اپنی جگہ، لیکن اصل بات تو کہانیوں میں ہے نا؟ اصل ثبوت تو ان لوگوں کی زندگیاں ہیں جنہوں نے اس فارمولا کو آزمایا اور ان کی دنیا ہی بدل گئی۔ چلیں کچھ ایسی حیرت انگیز کہانیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ پہلی کہانی ایک ایسے آدمی کی ہے جس کے حالات بہت ہی خراب تھے، مطلب شدید غربت۔ وہ بیچارہ ایک چھوٹی سی ریڑھی لگاتا تھا، اس پر پلاسٹک کے جوتے اور بنیانے بیچتا تھا۔ بس اتنی کمائی ہوتی تھی کہ گھر کا چولہا مشکل سے جلتا تھا۔ لیکن پھر اس نے یہ وظیفہ شروع کیا، اور اس کے بعد جو ہوا وہ کسی جادو سے کم نہیں تھا۔ اس کی قسمت نے ایسی پلٹا کھائی کہ صرف 2 سال کے اندر، صرف 2 سال میں اس کی وہ چھوٹی سی ریڑھی ایک انٹرنیشنل چین بن گئی۔ سعودی عرب میں 15 سے 16 دکانیں، ایک ریڑھی سے اتنا بڑا امپائر۔ ایک اور مثال سنیں، یہ بھی بڑی زبردست ہے۔ ایک شخص تھا، کوئی 9 سال پہلے ایک پرانی سی موٹر سائیکل پر گزارا کر رہا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک آگ تھی، ایک خواہش تھی کہ وہ ارب پتی بنے، لیکن اپنے لیے نہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ اتنا پیسہ ہو کہ وہ لوگوں کی ضرورت مندوں کی مدد کر سکے۔ تو اسے یہ وظیفہ ملا، اور آج اس کے پاس کیا ہے؟ ذرا سنیے۔ لاہور ڈیفنس میں 10 کنال کا گھر، دبئی میں ایک گھر، مری میں ایک گھر، 200 کنال کا فارم ہاؤس، اور گاڑیوں کا تو پورا فلیٹ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اتنی دولت ہے کہ اس کی 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں تو ختم نہ ہو۔ اچھا، اب ان وظائف کی تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات سمجھ لیں۔ یہ کوئی میجک سپیل نہیں ہے کہ بس پڑھا اور کام ہو گیا، نہیں۔ اس کے پیچھے کچھ بنیادی اصول ہیں، کچھ شرائط ہیں، اور ان پر عمل کرنا ہی اصل کامیابی کی چابی ہے۔ تو یہ اصول کیا ہیں؟ نمبر 1، جب اللہ دے تو اس میں سے دوسروں کو بھی دیں، غریبوں اور ضرورت مندوں کا حصہ رکھیں۔ نمبر 2، استغفار کرتے رہیں، معافی مانگتے رہنا، کہتے ہیں برکت کا فارمولا ہے۔ نمبر 3، ایمانداری، اپنے کام میں، بزنس میں دھوکہ دہی سے بچیں۔ اور آخری نمبر 4، نماز کی پابندی کریں، کام کاج اپنی جگہ لیکن اللہ کا حق پہلے۔ تو دیکھا، یہ صرف وظیفہ نہیں ہے، یہ ایک پورا لائف سٹائل ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ اوکے، سو اب جب ہم نے فاؤنڈیشن سمجھ لی ہیں، ساری شرائط جان لی ہیں، تو اب وقت آ گیا ہے ان ایکچول اعمال کی طرف بڑھنے کا، وہ طاقتور وظائف جو مالی کشادگی کے دروازے کھول سکتے ہیں۔ یہاں 2 آسان لیکن بہت افیکٹو وظائف بتائے گئے ہیں۔ پہلا ہے سورۃ الکوثر کا۔ عشاء کی نماز کے بعد 120 مرتبہ اس کی تلاوت کرنی ہے اور اس کو 120 دن تک جاری رکھنا ہے۔ ساتھ ہی دن میں یا غنیو یا مغنی اور یا رزاقو یا باسطو بھی 1000 بار پڑھنا ہے۔ دوسرا وظیفہ تہجد کے وقت کا ہے، جب اللہ کی رحمت کہتے ہیں سب سے زیادہ جوش میں ہوتی ہے۔ اس وقت یا رزاقو یا وہابو کا ورد کرنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے 2 مہینے میں ہی کاروبار سے ساری دھن صاف ہو جاتی ہے۔
اچھا، تو اب تک جو ہم نے بات کی وہ تو آغاز تھا، اب ہم آ رہے ہیں اس وظیفے کی طرف جسے اس کہانی کا گرینڈ فینالے کہنا چاہیے، وہ وظیفہ جسے دی الٹیمیٹ بلینئر فارمولا کہا گیا ہے، وہ سب سے بڑا راز جو 1914 کی اس کتاب میں چھپا تھا۔ اس عمل کا نام ہی اس کی طاقت بتا دیتا ہے، دستے غیب، غیب سے مدد۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دولت کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ دروازے توڑ کر آپ تک پہنچے، مطلب ایسی جگہ سے مدد آتی ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ ہے کیا؟ یہ آیات ہیں قرآن پاک کے 28ویں پارے میں سورۃ الطلاق کے آیت نمبر 2 اور 3 کا حصہ۔ یہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے شروع ہوتی ہیں اور قدرا پر ختم ہوتی ہیں۔ یہی ہے وہ اصل فارمولا۔ اور اس کا ترجمہ سنیے، اس میں ہی سارا راز چھپا ہے۔ اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا براہ راست وعدہ ہے۔ شرط کیا ہے؟ صرف ایک، اللہ کا خوف یعنی تقوی۔ اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے کے 3 الگ الگ لیولز ہیں۔ اپنی ہمت اور وقت کے حساب سے انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ ایک آسان طریقہ ہے، ایک انٹرمیڈیٹ اور ایک ایڈوانسڈ۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 10 بار ان آیات کو آسمان کی طرف دیکھ کر پڑھیں۔ انٹرمیڈیٹ لیول پر عشاء کے بعد 120 بار پڑھنا ہے 41 دن تک، اور جو سب سے ایڈوانسڈ لیول ہے اس میں اس کو 1000 بار پڑھنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے اس کی پوری طاقت کو آزمانا ہے، تو پھر اس کے لیے ہے یہ 41 دن کا ایڈوانس چلہ، اور اس کے لیے کچھ خاص ہدایات ہیں۔ پہلی بات، تنہائی۔ ایک صاف خالی کمرے میں عشاء کے بعد کرنا ہے، صاف کپڑے، ایک ہی جائے نماز، اور بہتر ہے کہ گلاب یا چنبیلی کا عطر لگا ہو۔ شروعات 11 بار درود شریف سے، پھر پوری توجہ کے ساتھ 1000 بار ان آیات کی تلاوت، اس میں تقریباً 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، اور آخر میں پھر 11 بار درود شریف۔ یہ سلسلہ 41 دن تک چلتا ہے۔ یہ ایک سیریس کمٹمنٹ ہے، لیکن اس کے نتائج بھی ویسے ہی غیر معمولی بتائے جاتے ہیں۔ تو آج ہم نے ایک 100 سال پرانے روحانی فریم ورک کو سمجھا ہے جس میں دولت کے حصول کا ایک نسخہ بتایا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ایمان، عمل اور ایک پکی نیت سے انسان اپنی مالی تقدیر کو بدل سکتا ہے؟ اس کا جواب تو شاید ہر کسی کو خود ہی تلاش کرنا ہوگا۔